ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ایک مغالطہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹرانسجینڈر اسے کہتے ہیں کہ جو آدمی پیدائشی طور پر جنسی اعتبار سے کسی نقص کا شکار ہو. ٹرانسجینڈر جب ہم پاکستانی معاشرے میں LGBTQ کے تناظر میں اور اس بل کے تناظر میں ٹرانسجینڈر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوتا. اور دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ پیدائشی طور پر جو آدمی جنسی اعتبار سے کسی نقص کا شکار ہوتا ہے یہ انسان لاکھوں کی آبادی میں کوئی ایک آدھ ہی ہوتا ہے. ہم جنہیں ٹرانسجینڈر کہتے ہیں اور یہ جو لوگ ٹرانسجینڈر کے عنوان سے زیر بحث ہیں یہ اصل میں وہ خواجہ سرا ہیں جو ہمیں روڈوں کے اوپر ناچتے گاتے تالیاں پیٹتے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. یہ شادیوں وغیرہ پر جو لوگ ناچتے گاتے نظر آتے ہیں. اب یہ جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں یہ ٹرانسجینڈر کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں. ٹرانسجینڈر کی یہ جو جدید تعریف ہے اس کے مطابق ٹرانسجینڈر وہ آدمی ہے جو خود اختیاری طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے. تو یہ جتنے بھی خواجہ سرا ہیں جو شادیوں پر ناچتے گاتے ہمیں نظر آتے ہیں یا گرو کے ڈیرے پر موجود ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ٹرانسجینڈر ہیں کیونکہ یہ مکمل مرد ہیں, بالکل کامل مرد ہیں. ان کے اندر کوئی جسمانی عیب نہیں ہے. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں قوم لوط کی عادت بد میں مبتلا ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنی اس بری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, بہنیں بھی گھروں میں رہتی ہیں, بھائی بھی گھروں میں رہتے ہیں, والد بھی والدہ بھی, تو گھر میں رہتے ہوئے یہ غلیظ کام ہو نہیں سکتا. تو ان لوگوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ محفوظ پناہ گاہ انہیں گرو کے ڈیرے کی صورت میں مل جاتی ہے. اور گرو وہ ہوتا ہے کہ جو اسی قبیل کا ایک آدمی ہوتا ہے, اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے جہاں یہ سارے لوگ جو اس طرح کی بری خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں, وہاں جاتے ہیں اور اپنے ان بری عادات کے ذریعے سے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں. کیوں پیسہ کماتے ہیں؟ اصل میں جب گرو نے ان کو تحفظ فراہم کیا ہے تو وہ ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے. تو جب وہ ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے, اب عام معاشرے سے تو یہ ایک طرح سے کٹ جاتے ہیں لوگ, تو پیسہ یہ کہاں سے لائیں؟ تو پیسہ کمانے کے لیے پھر یہ عصمت فروشی شروع کر دیتے ہیں. اب عصمت فروشی کے اعتبار سے یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. پہلا گروہ وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے وہ لوگ اپنے مردانہ صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور آپریشن کروا کر یا میڈیکل کے کسی طریقے سے یہ لوگ اپنے سینے کو نسوانی حیت دے دیتے ہیں. ان کو ان خواجہ سراؤں کی اصطلاح میں جو ان کی ایک مخصوص زبان ہے فارسی چندرنا جس کو یہ کہتے ہیں اپنی مخصوص زبان میں, اس کے لیے جو ٹرم اصطلاح ہوتی ہے, جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایسے خواجہ سراؤں کے لیے, اس کو نربان کہا جاتا ہے جو قربانی دیتے ہیں, اپنی مردانگی کی قربانی دیتے ہیں. اور کچھ خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں کہ جو گرو کے ڈیرے پر رہتے ہیں, عصمت فروشی کرتے ہیں, لیکن وہ مکمل مرد رہتے ہیں, وہ شادیاں بھی کرتے ہیں, وہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو ٹرانسجینڈرز کا قانون اس وقت زیر بحث ہے یا یہ جو بل زیر بحث ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کو خواجہ سرا بنانے کے لیے ان لوگوں کو قانونی تحفظ دیا جائے, پاکستان میں قوم لوط کی تہذیب کو فروغ دیا جائے اور پاکستان میں ہم جنس پرستی کے زنا کو قانونی تحفظ دیا جائے. یہ اس کا مطلب ہے, کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ خنثی مشکل یا وہ انسان جو پیدائشی طور پر جنسی اعتبار سے کسی نقص کا شکار ہوتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہی ہوتا ہے. ٹرانسجینڈر کے جو ہم اصطلاح بولتے ہیں اس سے یہی لوگ مراد ہوتے ہیں. تو مقصد ان کا یہ ہے. تو یہ آپ نے ابھی خود عرض کیا کہ